سچ بولنے کا حکم فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. پوری 63 سالہ زندگی کا ایک دن ایک لمحہ کسی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جھوٹ نہ کہتے ہوئے سنا، نہ کسی کو مذاق میں بولتے ہوئے سنا، کبھی نہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات تو بہت دور کی ہے میرے عزیزوں، جنہوں نے حضور کی حدیثیں بیان کی ہیں ان کی زندگی جھوٹ سے محفوظ ہے، ان کی زندگی جھوٹ سے محفوظ ہے. حضرت سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ جو بخاری شریف حضور کی حدیثیں جمع کیے ہیں، جھوٹ سے اتنا احتراز کرتے تھے، اتنا کہ اگر کسی محدث کے بارے میں ان کو معلوم ہو جاتا کہ زندگی میں کبھی انہوں نے مذاق میں بھی جھوٹ کہا ہے تو ان کے پاس وہ حدیث سننے کے لیے بھی نہیں جاتے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نہیں جاتے. حدیث رسول بیان کرنے والوں کی یہ شان ہے کہ پوری زندگی انہوں نے جھوٹ نہیں کہا. تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا کیا حال ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حدیثیں جمع کیے ہیں بخاری شریف میں، کتنا احتیاط، کتنا احتیاط، اللہ کی پناہ. ایک بڑے محدث کے بارے میں آپ کو پتا چلا کہ ان کے پاس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں. امام بخاری ان کے پاس گئے کہ ان کی زبان سے سنو اور اپنی کتاب میں حدیث لکھوں. جب گئے تو وہ جو بڑے شیخ تھے، محدث تھے، ان کا نام مشہور تھا، بہت حدیثیں ان کو یاد ہیں. امام بخاری ان کے پاس گئے تو دیکھا ان کا گھوڑا جو ہے بدک گیا تھا، سرکش ہو گیا تھا، ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا، اور وہ اپنے گھوڑے کو قابو میں کرنے کے لیے بہت کوششیں کر رہے تھے. گھوڑا جو ہے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا. انہوں نے اپنا دامن یوں اٹھایا جیسے دامن کے اندر چارہ ہو، چارہ دکھا کر کے اپنا دامن یوں کر کے گھوڑے کو بلانے لگے، آ آ کہہ کے. گھوڑا قریب آتا گیا، قریب آتا گیا. چارے کی آس میں وہ گھوڑا قریب آیا. جب وہ قریب آیا تو آپ نے دامن چھوڑ دیا، گھوڑے کی ناتی پکڑ لی، رسی پکڑ لی. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہیں سے واپس ہونے لگے. کہا کہ میں ان سے حدیث نہیں سنوں گا. اس محدث نے روکا کہ آپ آئے تھے حدیث سننے کے لیے، کیوں جا رہے؟ کہا جو اپنے گھوڑے کو جھوٹ بول سکتا ہے مجھے حدیث رسول بھی جھوٹ بول سکتا ہے، میں اس سے حدیث نہیں سنتا. میرے عزیزو، جھوٹ سے احتراز محدثین کی زندگی میں ہے. امام الانبیاء کے اخلاق تو بہت اعلیٰ ہے، اور جھوٹ سے احتراز کرنا اتنا اہم ہے میرے عزیزو، اتنی ضروری بات. ایک بات یاد رکھیں، جو جھوٹا نہیں ہوتا وہ بہت سکون سے سوتا ہے، اور جھوٹ بولنے والے کا سکون غارت رہتا ہے، ہمیشہ بے اطمینان رہتا ہے. ایک سچ کو چھپانے کے لیے اس نے جھوٹ بول دیا، لیکن اس جھوٹ کی لاج رکھنے کے لیے اس کو اور 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اس کے علاوہ الگ الگ گڑنا پڑتا ہے. دوسرا جھوٹ، پھر تیسرا جھوٹ، پھر چوتھا جھوٹ. یہ جھوٹ اخلاق ذمیمہ ہے، گرے ہوئے اخلاق میں سے ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق اس جھوٹ کے اپوزٹ ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لقب میں صادق نام ہے. کیا آپ نے نہیں سنا حضور صادق الامین ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کو اپناؤ میرے عزیزو، جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکالو، یہاں تک کہ اپنے بچوں کو بھی اس کی سختی سے تاکید کرو. فارسی میں ہم نے ایک مقولہ پڑھا تھا، دروغ گورا حافظہ نہ باشد. جھوٹ بولنے والے کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، اس کو یاد نہیں ہوتا. قرآن یاد کرنے والا ہو، کوئی بھی کتاب یاد کرنے والا ہو، وہ یہ سمجھ لے کہ جھوٹ بولے گا تو اس کا حافظہ کمزور ہو جائے گا، یادداشت سلامت نہیں رہتی. جھوٹ ایک ایسی نحوست ہے جو انسان کی زندگی کی طمانینت اور اس کے سکون کو غارت کر دیتی ہے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرے پاس بہت بری عادتیں ہیں، بہت ساری، میں بیان تو نہیں کروں گا لیکن میں سب نہیں چھوڑ سکتا. کوئی ایک چیز آپ بولیں ایک ہی چھوڑوں گا، لیکن وعدہ کر کے چھوڑوں گا. شراب پیتا ہوں، جوا کھیلتا ہوں، یا جو بھی کام ہیں، بہت ساری بری عادتیں ہیں، لیکن آپ ایک عادت کو بولے میں چھوڑ دوں گا، وعدہ کروں. حضور نے فرمایا پکا وعدہ کرے گا؟ اس نے کہا ہاں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، آج سے تو صرف جھوٹ چھوڑ دے، آج سے صرف تو جھوٹ چھوڑ دے. جب بھی میں تجھ سے سوال کروں گا تو جھوٹ نہیں بولے گا. اس نے کہا بالکل
میں نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، وعدہ کر لیا۔ عرب کے لوگ بڑے پکے بھی ہو جاتے تھے، کسی بات کا عزم کر لیتے تو اس پر اٹل ہو جاتے۔ بہت ساری برائیاں چھپی ہوئی تھیں، معلوم نہیں تھیں، لوگوں پہ ظاہر نہیں تھی۔ کہا دوسری نہیں چھوڑوں گا میں۔ کہا ٹھیک ہے، دوسری نہیں چھوڑنا، ایک جو آپ نے کہا وہی چھوڑوں گا۔ گھر گیا، اس کے بعد اس کی دوسری جو عادتیں تھی، خواہ وہ شراب کی ہو یا جوے کی ہو، جیسے ہی اس عادت کے قریب جاتا اسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آتا، کل اگر محفل میں جاؤں گا، حضور نے اگر سوال کر لیا کل شراب پیا تھا، وعدہ کر کے آیا ہوں، جھوٹ تو نہیں بول سکتا، اور سچ بولوں گا تو سب میں ذلیل بھی ہو جاؤں گا، کوڑے بھی کھانے پڑ سکتے۔ جوا کی طرف اگر دھیان گیا تب پھر خیال آیا کل اگر اس کے بارے میں پوچھا گیا تو کیا جواب دوں گا، جھوٹ تو نہیں بول سکتا، آج وعدہ کر کے آیا ہوں۔ ایک رات میں ہر برائی کا خیال کرتا رہا اور پھر میرے مصطفیٰ کا بھی خیال آتا رہا۔ دوسرے دن وہ سکون کی نیند سو کر آیا، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حشاش وشاش طبیعت تھی۔ جو جھوٹ نہیں بولتا وہ بہت سکون سے رہتا ہے، اس کی طبیعت میں گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں آیا اور جو اس نے سوچا تھا وہی سوالات حضور نے کیا بھی۔ کہا کل ایسا تو نہیں کہ تو نے شراب پیا؟ کہا یا رسول اللہ ہرگز نہیں پیا۔ جوا کھیلا تھا؟ کہا ہرگز نہیں کھیلا۔ جتنی برائیوں کا حضور نے پوچھا بالکل نڈر ہو کر کے سچ بات کہا اور کہا اے میرے مولا تو نے ایسا رسول بھیجا، ایک برائی کو مجھ سے چھڑایا، اس کی صدقے میں اللہ پوری برائیاں ختم ہو گئی۔ یہ زندگی کا معیار یاد رکھو۔ جھوٹ ام الخبائث ہے، برائیوں کی ماں ہے، یہاں سے بہت ساری برائیاں تمہارے اندر جڑ پکڑتی ہیں۔ جھوٹا آدمی منافق ہوتا ہے، نفاق اس کے دل میں آنے لگتا ہے، اسی لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا منافق کی علامت کیا ہے، اس میں پہلی علامت حضور نے فرمایا بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ یہاں آج لوگوں کی عادت سی پڑ گئی ہے اور قسمیں کھاتے ہیں اس پر، جھوٹ پر پھر قسم بھی کھاتے ہیں، ماں کی قسم، باپ کی قسم، خدا کی قسم، معاذ اللہ۔ میرے عزیزو تم یہ سوچتے ہوں گے کہ زبان سے نکلا ہے کیا، ہونا کیا ہے؟ یاد رکھو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بہت سارے وہ لوگ ہوں گے جن کو صرف یہ زبان کا ٹکڑا دوزخ میں لے جا رہا ہوگا، یہ گوشت کا ٹکڑا دوزخ میں لے جا رہا ہوگا، اس لیے کہ جھوٹ بولتے تھے۔ اور یہاں تک کہ ایک حدیث ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان پہلے جھوٹ بولتا ہے، پھر دوسرا بولتا ہے، پھر تیسرا جھوٹ بولتا ہے، اتنا بولتا ہے کہ اللہ کے ہاں اسے کذوب لکھ دیا جاتا ہے، یعنی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ایک بندہ ہے جو سچ بولتا ہے